بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پیارے دوستوں، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن جب انسان ایک ایک نیکی کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہا ہوگا تو سنت کے اس طریقے پر صرف ایک بار ہم بستری کرنے والوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی نیکیاں دی جائیں گی کہ یہ میاں اور بیوی مسک اور عنبر کے ٹیلے پر تفریح کر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کو 60 یا 70 شہیدوں کو جتنی نیکیاں ملتی ہیں اتنی نیکیوں سے نوازا جائے گا۔ اس لیے پیارے دوستوں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے گئے حدیث کے مطابق صرف ایک بار ہم بستری کرنے کا اگر اتنا بڑا فائدہ ہے تو اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ میاں اور بیوی اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی بار ہم بستری کرتے ہوں گے، اور اگر صحیح معنی میں آپ نے ہم بستری سنت کے مطابق کیا ہوگا تو کل قیامت کے میدان میں آپ کو کتنی نیکیوں سے نوازا جائے گا، آپ اس کا اندازہ خود بھی نہیں لگا سکتے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو اس ویڈیو کو آپ یہیں پر اسکپ کر دیں، اس لیے کہ میاں اور بیوی کی زندگی کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہیں جو شرم کے دائرے میں آتی ہیں، پھر بھی اس دور میں اس کو واضح کر دینا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آج کا ویڈیو شادی شدہ میاں اور بیوی کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور اگر آپ ایک سچے مسلمان ہیں تو آپ کو یہ جانکاری اچھی طرح سے ہونی چاہیے کہ ہفتے میں 2 دن بھی ایسے ہیں جس میں ہم بستری کرنے سے انسان کے بدن میں جتنی بال ہیں اتنی نیکیاں بھی ملتی ہیں، اور کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق میاں اور بیوی کو صرف ایک بار سنت کے اس طریقے پر ہم بستری کرنے سے 1 سال روزے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ لیکن ہفتے میں وہ کون سی رات ہے جس وقت رات میں بھول کر بھی ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو آنے والی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور اس طرح کی غلطیاں کرنے سے بچے کم عقل، بدصورت اور کالے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، دھیرے دھیرے میاں بیوی کی زندگی میں رزق کا مسئلہ یعنی کہ تنگ دستی ساتھ نہیں چھوڑتی ہے۔ اس لیے ہفتے میں صرف ایک رات میں ایسا وقت ہے جس وقت ہم بستری کرنے سے بچنا چاہیے۔ وہ رات کون سی ہے ہم اس ویڈیو کے آخر میں ضرور بتائیں گے۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتانے والے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ حیض کے دنوں میں آخر کس طرح سے سوتے تھے، جس کو جان کر آپ بھی بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ پیارے دوستوں، آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ہم بستری سے متعلق بہت اچھی جانکاریاں اور ہدایت لے کر آیا ہوں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے اور خود آپ کو اپنی زندگی سے اگر سچی محبت ہے تو آج کے اس ویڈیو کو آپ ثواب کی نیت سے آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ بتائے گئے اس طریقے پر اگر آپ نے صحیح سے عمل کیا تو آپ کو دنیا کے بھلائی کے اعتبار سے نیک اور صالح اولاد بھی ہوگی، اور آخرت کے اعتبار سے تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ آپ کو کل قیامت کے میدان میں بہت سی نیکیوں سے نوازا جائے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آپ ابھی لائک کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، کیونکہ ویڈیو سننے کے چکر میں آپ یہ کام کرنا بھول جائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ہفتے میں کسی بھی دن ہم بستری کرنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عمل کی نیت سے ضرور سنیں۔ نمبر 1، ہم بستری ہفتے میں 2 مرتبہ کیا جائے۔ جی ہاں، خصوصی حالات یا طبعی اعتبار سے انسان اس میں کچھ کمی یا زیادتی بھی کر سکتا ہے۔ زیادہ ہم بستری کرنے سے عقل کمزور ہو جاتی ہے اور انسان بہت جلد ہمت ہار جاتا ہے، اور اسلام نے جو ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد کی ہیں، مثلا روزہ، نماز یا گھر کی ذمہ داریاں، اس کو پورا نہیں کر پاتا ہے۔ سائنس کی تحقیق کے مطابق بھی ہفتے میں صرف 2 دن ہم بستری کرنا چاہیے، اس سے انسان صحت مند بنا رہتا ہے۔ نمبر 2، شوہر کو ہم بستری کے لیے مناسب وقت ضرور منتخب کر لینا چاہیے، کیونکہ عورتیں حساس مزاج ہوتی ہیں، لہٰذا مرد اگر عورت سے ایسے وقت میں ہم بستری کرے گا جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، یا اس وقت وہ بیمار ہو یا تھکی ہو
یہ عورت کے ساتھ زبردستی ہوگا جس میں دونوں کے لیے بغض و عداوت پیدا ہوگی۔ نمبر 3، ہم بستری 12 مہینے کے تمام اوقات ایام میں جائز ہے، سوائے اس کے کہ مرد یا عورت روزے کی حالت میں نہ ہو یا عورت حیض کی حالت میں نہ ہو۔ نسائی اور ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے جو شخص جمعہ کے دن بیوی کو غسل کرنے پر مجبور کرے، یعنی ہم بستری کرے اور غسل کر کے جمعے کی نماز کی تیاری کرے، پیدل مسجد تک جائے، اول وقت میں پہنچے، امام کے ایک دم قریب بیٹھے، امام کی باتیں غور سے سنے تو اس کے ہر ایک قدم پر 1 سال روزے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ نمبر 4، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ کے رسول، وہ کون سا وقت ہے جس میں ہم بستری کرنا چاہیے، جس میں ثواب کے اعتبار سے مرد اور عورت دونوں کو نیکیاں حاصل ہوتی ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر شوہر پیار سے بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو یہ عمل دنیا وما فیہا سے افضل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان ہم بستری کرنے کے بعد غسل کرتے وقت غرارے کے ساتھ کلی کرتا ہے، ناک کی نرم ہڈیوں تک پانی پہنچاتا ہے اور پورے بدن پر اس طرح پانی گرائے کہ ایک بال بھی خشک نہ رہے، تو پانی کا ہر ایک قطرہ جب اس کے جسم سے گرتا ہے تو اس کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کے جسم میں جتنے بال ہیں اتنے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالی تمام فرشتوں کو جمع کر کے اس بندے پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو، یہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں جبکہ پوری دنیا سکون کی نیند سو رہی ہے تو میرے ڈر کی وجہ سے غسل کر کے میری عبادت کرے گا۔ اے فرشتوں، تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی حیض سے ہو یا ہم بستری کی نیت نہ ہو تب بھی اپنی بیوی کے ساتھ سویا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے پاس سونا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ مہینے کی پہلی تاریخ اور 15ویں تاریخ کو ٹھیک رات کے 12 بجے ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، اور جمعرات یا جمعے کے دن ہم بستری کرنا افضل ہے۔ نیک اولاد اللہ سے مانگنے کا خاص وظیفہ حمل ٹھہرنے کے دنوں میں نیک اور صالح اولاد کے لیے یہ دعا ربی حبلی من الصالحین اور ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین بچوں کی پیدائش ہونے تک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ نیک اولاد اور بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ یہ نبیوں کا آزمایا ہوا دعا ہے اور اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کا ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اپنے مسلم بھائیوں میں شیئر کر دیں، اور ایک پیارا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔